میرے تیرے امام حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ایک بہت بڑا پادری بڑا مجمع لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو برکلا رہا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں رب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹے بچے تھے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ بیٹے ایک منٹ کھڑے ہو یا آپ کھڑے ہو؟ جلدی سے جلدی سے. یہ اب چھوٹا بچہ ہے، محفل میں بچے اکثر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اس لیے اس کو کھڑا کہ تھوڑا آپ کی توجہ ادھر آئے نا. آپ پتہ نہیں کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. محبت کا اظہار کریں. بے شک سردی کا موسم ہے، تاخیر بھی ہو گئی ہے، لیکن ذکر رسول مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. جس کا دل زندہ ہے وہ بولے، جس کا دل مر چکے وہ بے شک خاموش رہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ اس اجتماع میں گئے ہوئے ہیں جس جگہ پر پادری اسلام پر اعتراض کر رہا ہے، رب کونین کی توحید پر طرح طرح کے عقلی اعتراضات اٹھا رہا ہے. ارے حتیٰ کہ یہاں تک کہ سارے لوگ لاجواب ہو جاتے، سب کو گمراہ کر دیتا. امام اعظم ابو حنیفہ جس کو مان کر ہم حنفی کہلاتے ہیں، علم و حکمت کا وہ تابندہ ستارہ، وہ سراج الامہ، وہ امت کا چراغ، جس نے دین کی ایسی روشنی روشن کی ہے کہ صبح قیامت تک میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا امت مصطفیٰ پر بڑا احسان ہو گیا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے والد کے ساتھ اس محفل میں گئے ہوئے اور والد گرامی سے کہا، ابا حضور اس پادری نے اتنے طرح طرح کے اعتراضات کر دیے حضور اللہ کی وحدانیت پر. اے میرے والد گرامی، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کھڑے ہو کر اس پادری کے سوالوں کا جواب دوں گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے والد نے فرمایا، او میرے بیٹے، یہاں پر تو بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، تو اس پادری کے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ تو آپ نے عرض کی، ابا حضور اجازت آپ کی ہوگی، نظر کرم مدینے والے کی ہوگی، نظر کرم مدینے والے کی ہوگی. ابا حضور میں اس پادری کے ہر سوال کا جواب یہی کھڑے کھڑے عطا کروں گا. پیچھے جتنے لوگ بیٹھے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. محفل ہے، حضور کی محفل ہے، اس کو آباد کریں گے، اس کو ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. امید ہے سرکار کی محبت نصیب ہو. کوشش کروں گا میں موضوع کو بھی کلوز کرنے کی. تاخیر ضرور ہو چکی ہے، لیکن کملی والے آقا کی انتظار میں اگر سانپ جیسا جانور غار سور میں بیٹھ سکتا ہے تو حضور کا کلمہ پڑھنے والا بھی اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے سردی کی رات میں بیٹھ سکتا ہے. وہاں پر سے کہتے ہیں سبحان اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ کہنے لگی، او پادری میرے سچے خدا پر اعتراض نہ کر، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک نہ پیدا کر، شبہات پیدا نہ کر. تیرے ہر سوال کا جواب میں خود تجھے یہی کھڑے کھڑے دوں گا. جب آپ نے فرمایا میں تیرے سوالوں کا کیا کروں گا، بولو تیرے سوالوں کا، کہنے لگا ٹھیک ہے میرے سوالوں کا جواب دے. میرا پہلا سوال، آپ نے فرمایا اس طرح جواب نہیں دوں گا، بلکہ جو سوال کرتا ہے وہ سوالی ہوتا ہے اور سوالی شاگرد کی طرح ہوتا ہے. جواب دینے والا استاد کی طرح ہوتا ہے. لہذا میں تیرے منبر پر بیٹھوں گا، استاد بن کر جواب دوں گا، اور تو نیچے شاگرد بن کے سوالی بن کے نیچے کھڑے ہو کر تو مجھ سے سوال کرے گا. لوگوں نے کہا یار بچے نے بات تو ٹھیک کی ہے،
کہ سوال تو کرے گا پادری تو ممبر پر بیٹھ کے نہیں کرنا، نیچے آ کے کر، اور جواب یہ بچہ تیرے ممبر پہ بیٹھ کے دے گا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ نے اس کو ممبر سے اتار دیا، خود جا کے ممبر پر کھڑے ہو گئے، فرمایا پادری سوال کر۔ سوال کرنے لگا، اے ابو حنیفہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا رب اول ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ اگر تمہارا رب اول ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا پادری اس طرح کر کہ تو گنتی شروع کر۔ بیٹا کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو، گنتی کرو۔ اس پادری سے کہا تو گنتی کر۔ جس وقت اس نے گنتی شروع کی اس نے کہا 1 2 3 4 5۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، مجھے اتنا بتا کہ یہ جو 1 ہے اس سے پہلے کون سا عدد ہے؟ فرمایا اس 1 سے پہلے کون سا عدد ہے؟ کہنے لگا 1 ہی سب سے اول ہے، 1 ہی سب سے اول ہے، اس سے پہلے کوئی عدد نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا او عقل کے اندھے، اگر تیرے مجازی 1 سے پہلے کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو میرا خدا وہ اول حقیقی ہے، وہ واحد حقیقی ہے، میرے رب سے پہلے بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا میرے رب سے پہلے بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ لاجواب ہو گیا، لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی کہ ایک چھوٹے سے بچے نے اتنے بڑے پادری کو چپ کروا دیا، لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، مسلسل سوال کرتا جا رہا تھا۔ اگلا سوال اس نے یہ جڑ دیا، اگلا سوال یہ کر دیا کہ اے ابو حنیفہ بتا، اگر تمہارا خدا موجود ہے تو اس وقت تیرے خدا کا منہ کس طرف ہے؟ کیا کہا تیرے خدا کا منہ؟ میں یہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا، یہ میرا منہ آپ کی طرف ہے، میں ادھر مڑا میرا منہ ادھر ہے، میں ادھر مڑا میرا منہ۔ تو پادری کہنے لگا اگر تمہارا خدا ہے کائنات میں، اگر تمہارا خدا موجود ہے تو مجھے بتاؤ اس کا منہ کس طرف ہے؟ سارے لوگ ہکے بکے رہ گئے، حیرت کی نظروں سے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ رہے کہ ابھی اس کا کیا جواب عطا فرمائے گے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کرو، جاؤ جا کر چراغ لے آؤ، جاؤ جا کر دیا لے آؤ، چراغ لے آؤ۔ جب چراغ لایا گیا فرمایا اس چراغ کو جلاؤ۔ جب چراغ جل گیا، چراغ روشن ہو گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا او پادری یہ جو چراغ جل لگا ہے مجھے اتنا بتا کہ اس چراغ کا منہ کس طرف ہے؟ کہنے لگا اس چراغ کا منہ کسی ایک جانب نہیں ہے بلکہ یہ چراغ چاروں طرف برابر روشنی دے رہا ہے، اس کا منہ کسی ایک طرف نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا او پادری یہ نور مجازی ہے، جب یہ روشن ہوتا ہے تو اس کا منہ کسی ایک جانب نہیں ہوتا بلکہ چاروں طرف ہوتا ہے۔ تو میرا رب نور حقیقی ہے، اس کا منہ بھی کسی ایک طرف نہیں ہے بلکہ چار دانگے عالم میں، کائنات کی چاروں جانب میں جدھر منہ کرو گے ادھر تمہیں خدا کی خدائی کے جلوے نظر آئیں گے۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا نام تو بہت آسان ہے، سارے لیتے محبت سے لے لیں۔ اللہ 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 تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، اللہ 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 اللہ۔ فرمایا اگلا سوال کر، کہنے لگا اگر تمہارا خدا کائنات میں ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تمہارا خدا اگر ہے تو نظر بول جائے، مہمان اگر بولے تو میزبانوں کو بھی بولنا چاہیے۔ فرمایا اگر تمہارا خدا موجود ہے کائنات میں تو وہ نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ فرمایا تمہارا خدا تمہیں ہمیں کسی کو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ سارے لوگ حیران ہیں کہ اس سوال کا کیا جواب آئے گا۔ میں قربان امام اعظم ابو حنیفہ کی آپ کی ذہانت پر، آپ کی فطانت پر، آپ کے علمی مقام پر میں قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا لوگو اس طرح کرو، جاؤ کہیں سے جا کر دودھ لے کے آؤ۔ دودھ کی گال سن کے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ یہاں پر کوئی علامہ صاحب پابندی تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کیا پتہ کسی پینٹ میں کسی نے اتنا خوشگوار ہے۔ پنجاب کے حوالے سے تو ہم نے سنا کہ پنجاب عاشقاں دا، اس سے تو زیادہ ماحول اور اس سے زیادہ عشق تو الحمدللہ ہزارے کے اندر موجود ہے۔ جس وقت دودھ لایا گیا آپ نے فرمایا او پادری مجھے اتنا بتا، کیا اس دودھ کی اندر مکھن اور دہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس دودھ کی اندر مکھن اور دہی ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا ضرور ہے۔ فرمایا اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ کدھر ہے اس کے اندر مکھن اور دودھ؟ کہنے لگا اس دودھ کے ہر قطرے میں مکھن بھی موجود ہے اور دہی بھی موجود ہے۔ فرمایا نظر کیوں نہیں آتا؟ کہا اسے دیکھنے کے لیے مختلف پراسس سے گزارنا پڑے گا، مختلف مرحلوں سے گزارنا پڑے گا، جاگ لگانی پڑے گی۔ جب یہ جم جائے گا دہی بن جائے گا، جب دہی بن جائے گا اس کے بعد اس کے اندر اس کو ہلائیں گے مخصوص طریقے سے، پھر اس کے اندر سے مکھن بھی نکل آئے گا۔ تو فرمایا او پاگل، اگر تو کائنات میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، کلمہ پڑھ، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکات دے۔ جب دین میں محنت کرے گا تو جدھر نظر اٹھا کے دیکھے گا تجھے ساری کائنات میں میرے رب کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ گویا آپ نے اسے کہا اگر خدا کو دیکھنا چاہتا ہے تو نظر بھی میرے علی ہونے والی، نظر بھی میرے علی والی چاہیے۔ خواجہ غریب نواز کی نظر تو لے کے آؤ، جدھر نظر اٹھا کے آنکھ کھولے گا ہر طرف تمہیں خدا کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ پھر آگے کہنے لگا اے ابو حنیفہ
بتاؤ مجھے اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ کیا کام کر رہا ہے تمہارا رب؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا، بڑی تسلی کے ساتھ فرمایا، او پادری، میرا رب قدیر اس وقت ساری کائنات کے سارے کام کر رہا ہے، اور ابھی تازہ کام میرے رب نے ایک یہ بھی کیا ہے کہ تیرے جیسے اتنے بڑے پادری کو منبر سے نیچے اتار دیا ہے، اور مجھ جیسے مسلمانوں کے بچے کو نیچے سے اٹھا کر منبر پہ بٹھا دیا ہے۔ فرمایا تجھے نیچے اٹھا کر رکھ دیا ہے، ذلتوں کا سامنا تجھے ہوا ہے، اور رب نے مجھے عزت عطا فرما کے منبر پہ بٹھا دیا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، والظاہر، وہی غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، هو الباطن، وہ مخفی ہے، وهو بكل شيء علیم، اور وہی میرا رب کائنات کی ہر شے کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ ظاہر ہے تو اتنا، مخفی ہے تو اتنا، مخفی ہے، مخفی ہے تو اتنا، مخفی ہے، جو بام گما میں آ نہ سکے، ظاہر ہے تو اتنا، ظاہر ہے، ہر شکل سے پہچانا جاتا ہے۔ میرا رب مخفی ہے تو اتنا ہے، ساری زندگی سوچ سوچ کے مر جاؤ گے، لیکن میرے خدا کی قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔